بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ انعام کی 42 اور 43 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ سورہ انعام بہت ہی شاندار اور بہترین صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الانعام من نواجب القرآن، کہ سورہ انعام قرآن کی بہترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کی شروع کی 7 صورتوں کو حاصل کر لیتا ہے، اس کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عالم ہے، یعنی علم کا ایک بڑا حصہ وہ حاصل کرنے والا ہے۔ وہ صورتیں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، یہ 7 صورتیں ہیں۔ تو سورہ انعام بھی ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی حدیث میں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت وقعد فی مصلاہ وقرأ 3 آیات من اول سورة الانعام وکل اللہ بہ 70 ملکا یسبحون اللہ ویستغفرون لہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، بیٹھ کر سورہ انعام کی شروع کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صورت جب نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ آئے تھے، تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سوائے چند آیتوں کے پوری صورت بیک وقت مکے میں نازل ہوئی۔ تو یہ ابتدائی دور کی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا ہے، شرک کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ابتدائی دنوں کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جو آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دستور اور ایک قانون ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا یہ دار العمل ہے، یہاں بدلہ مختصر طور پر ملتا ہے، اصل بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے۔ تو یہاں اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، خوشگوار حالات بھی آتے ہیں اور ناگوار حالات بھی آتے ہیں۔ ایسے حالات بھی آتے ہیں جس سے بندہ خوش ہوتا ہے، اور ایسے حالات بھی آتے ہیں جس سے بندہ غمگین ہوتا ہے۔ تو خوشی اور غم کے حالات آنا یہ دنیا کا خاصہ ہے۔
ساری کی ساری راحتیں ہوں اس کے لیے جنت ہے، ساری کی ساری تکلیفیں ہوں اس کے لیے جہنم ہے۔ وہ جگہ جہاں راحتیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، وہ دنیا ہے۔ تو یہاں حالات بندوں پر آتے ہیں، تو حالات کا آنا اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ بندے جب اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سختی اور پریشانیوں میں ان کو مبتلا کرتے ہیں، حالات ان پر لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ نے جو رویہ اختیار فرمایا اس کو ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہا کہ اب آگے تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں پچھلی امتوں کے ساتھ جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں، جو کچھ حالات پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کے ساتھ یہ فرمایا کہ جب ان کے پاس پیغمبر آئے تو انہوں نے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ان کو سختی میں، پریشانی میں مبتلا کیا۔ جانی پریشانی بھی آئی، مالی پریشانی بھی آئی، حالات جان پر بھی آئے، مال پر بھی آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ حالات کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں ذکر فرمایا لعلہم یتضرعون، تاکہ بندے مصیبتوں سے گھبرا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مصیبتیں آتی ہیں تو آدمی ان مصیبتوں سے ڈر کر، گھبرا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دوسری جگہ پر سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹے چھوٹے عذابات دیتے ہیں۔ وہ کیوں دیتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بندے لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو حالات کا آنا، پریشانیوں میں مبتلا کیا جانا، یہ بھی گویا اللہ کی ایک نعمت ہے، رحمت ہے۔ گویا اللہ یہ حالات بھیج کر اور ان حالات میں مبتلا کر کے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے ان مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا کہ جب انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کی شریعتوں کو نہیں مانا تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں پکڑ لیا تاکہ وہ تضرع اختیار کریں۔ تضرع کا مطلب جو سرکشی اور نافرمانی طبیعت میں آ چکی ہے اس کی جگہ پر نرمی اور اطاعت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے حالات لاتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو جانی مالی مشکلات میں مبتلا کیا تو بجائے اس کے کہ وہ گھبرا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، تضرع اختیار کرتے، ان لوگوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اللہ سے اور غفلت میں ان کے اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو کیوں وہ تضرع اختیار نہیں کیے، کیوں وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ مصیبت اور حالات سختیوں کے دیتے ہیں، سختیوں کے بھیجتے ہیں۔ جب بندے پریشانیوں کے آنے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور اس وقت میں شیطان اپنا کام کرتا ہے کہ جن غلط کاموں میں وہ بندے لگے ہوئے ہیں اور جن گناہوں میں وہ بندے پڑے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، ان گناہوں کو وہ اچھی طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے، ان گناہوں کے فائدے بتاتا ہے۔ یہ شیطان کام کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امتحان کا ایک طریقہ یہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں،
اگر تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے بعد بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اس کو لے لیتے ہیں۔ اگر تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے بعد بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اس پر راحتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ دوسری آزمائش کا طریقہ ہے کہ دنیاوی عیش و عشرت اور راحت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ اب کسی چیز کی کمی اس کے پاس نہیں ہوتی، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، راحت ہے، لذت ہے، نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، اللہ سب فراوانی دیتے ہیں۔ تو آزمائش کا یہ طریقہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو پھر ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، یعنی عیش و عشرت میں عیاشی کے سارے سامان ان کو دے دیے۔ یہ کیوں دیے؟ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، کہ جب یہ ہماری دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگے اور ہماری دی ہوئی نعمتوں سے خوش ہو گئے تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو یا کسی قوم کو تم دیکھو کہ وہ گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں برسا رہا ہے، ان پر عیش و عشرت کے سامان ان پر اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، تو پھر یہ ان کے لیے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اچانک کسی عذاب میں پکڑے جائیں گے، اچانک کسی عذاب میں اللہ پکڑ لیں گے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ زندگی ساری اللہ کی نافرمانی میں گزری اور اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے۔ یہ دوسری قسم کا جو امتحان ہے یہ بہت مشکل ہے۔ پہلے طرح کا جو امتحان ہے، پہلی قسم کی جو آزمائش ہے، اس میں آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اسی لیے مجھ پر حالات آ رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوں، کاروبار میں نقصان ہے، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، آدمی کو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود فراوانی عطا فرماتے ہیں، ہر چیز عطا فرماتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، تو بندہ دھوکے میں آ جاتا ہے، بلکہ اپنی زبان سے کہنے بھی لگتا ہے کہ کس چیز کی کمی خدا نے رکھی ہے جو مجھ سے ناراض ہے، اللہ تو مجھ سے خوش ہے، اسی لیے تو یہ ساری چیزیں دیا ہے، تو آدمی زبان سے بھی کہنے لگتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم کا جو امتحان ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ گناہوں پر جمع ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر نعمتیں برس رہی ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ کسی نہ کسی اچانک کے عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا، اچانک کی پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ظالموں کی جڑیں کٹ جاتی ہیں، پھر ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، ان کی نسل برباد ہو جاتی ہے، نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ ظالموں کی جڑیں اللہ نے کاٹ دیں، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یعنی گنہگاروں کا، ظالموں کا، اللہ کے نافرمانوں کا دنیا سے اٹھ جانا یہ اللہ کے باقی رہنے والے مطیع و فرما بردار بندوں کے حق میں ایک نعمت ہے جس پر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں والحمد للہ رب العالمین۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ان آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا، اور آج کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں، اللہ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں، اس میں آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ ایک آزمائش اللہ کی اللہ دے کر آزماتے ہیں، اس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، اس میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بہت ساری سہولتیں ان کو عطا فرما رکھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسی کی تنگیاں ویسی ہی ہیں۔ اب دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سنتیں ہیں، نہ کچھ ہے، زندگی ساری دین سے خالی ہے،
لیکن اللہ نے ساری سہولتیں مہیا کر رکھی ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں۔ یہ اس لیے دیتے ہیں اللہ کے بندہ آج آ جائے میری طرف، آج آ جائے میری طرف، اللہ تعالیٰ اس لیے ڈھیل دیتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یاد رکھنا چاہیے کہ میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جب اللہ پکڑتے ہیں تو آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، تصور نہیں کر سکتا آدمی رات میں بادشاہ تھا، دن میں فقیر ہو گیا۔ تو زندگی ساری اگر سہولتوں میں گزر رہی ہے، نافرمانیاں ساتھ میں ہو رہی ہیں، تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ کم سے کم نعمتوں کا شکر، نعمتوں کو دیکھ کر اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ نے اتنا خوشحال مجھے رکھا ہے، اتنی سہولتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، تو کم سے کم ان نعمتوں کی وجہ سے تو آ جائے۔ لیکن جب دونوں صورتوں کی آزمائش کے بعد بھی بندہ اللہ کی طرف نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستعینک ونستہدیک، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔